بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے بارے میں کہ جس کے کرنے سے انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، بلال، جس رات میں معراج پر گیا اس رات میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے چلنے کی آواز آئی، قدموں کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے، کون چل رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز ہے۔ وہ چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے چلنے کے جو قدموں کی جو آواز ہے وہ جنت سے آتی ہے۔ تو اب بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تم زمین پر چلتے ہو لیکن آواز قدموں کی جنت سے آتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے لیکن ایک عمل میرا یہ ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہی ہے وہ عمل جس کی وجہ سے تمہارے چلنے کی، تمہارے قدموں کی جو آواز ہے وہ جنت سے آتی ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہے اور جب بھی وضو ٹوٹے پھر وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے ساتھ جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یعنی ناک، آنکھ اور کان سے جو گناہ ہوتے ہیں، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ مومن اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہ جو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ان گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ پھر جب بندہ مومن اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ساتھ جو اس نے چل کر گناہ کیے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو آدمی باوضو رہتا ہے اور وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ باوضو رہنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو آدمی یہ ہے کہ آدمی پاک صاف رہتا ہے، دلی سکون رہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کی تیاری میں رہتا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، فرمایا کہ جو ان کلمات کو وضو کرنے کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کے اوپر مہر لگا کر عرش کے نیچے محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر جب قیامت تک اس کے اوپر جو مہر لگی ہوتی ہے اس مہر کو نہیں کھولا جاتا۔ پھر قیامت کے دن یہ کلمات اس بندے کو پیش کیے جائیں گے تو یہ کلمات بندے کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی وضو کریں تو ان کلمات کو پڑھیں۔ پھر وہ عمل جس کے ذریعے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات پڑھتا ہے تو ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور جب وضو کریں نیا وضو کریں، تازہ وضو کریں تو اس کے بعد یہ کلمات کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھولیں گے تو انسان کے لیے جنت میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے انتظار میں جنت کے 8 دروازے ہوں گے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے اور ان کلمات کو وضو کرنے کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔